ڈرامہ سیریل ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ دلچسپ اور انٹرسٹنگ۔ کیا احمر کی پرانی رپورٹ واقعی ہی غلط تھی؟ کیا وہ باپ بننے والا ہے؟ کیا نوشی کا احمر سے شادی کرنے کا خواب ایک خواب ہی رہ جائے گا؟ ناظرین، ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ احمر اور نوشی کا نکاح طے پا چکا ہے۔ گھر میں خوشیوں کا وقت ہے، لیکن نکاح والے دن اچانک گل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ احمر فوراً گل کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ گل پہلے تو انکار کر دیتی، پھر احمر کے کہنے پر مان جاتی ہے۔ جب دونوں ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر گل کا چیک اپ کرتی ہے تو ڈاکٹر گل کو مبارک دیتی ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر گل کو یقین ہی نہیں ہوتا اور پھر گل احمر کو خوشخبری سناتی ہے اور احمر حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ گل احمر سے کہتی ہے اللہ کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ احمر دوبارہ ٹیسٹ کرواتا ہے، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتی ہے پرانی رپورٹس غلط تھی، ہمیں معاف کر دے۔ احمر کو ڈاکٹر پر غصہ تو آتا ہے، لیکن گل کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی گل کو گھر لے جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے امی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہے۔ ماں یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ احمر تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ احمر مسکرا کر کہتا ہے امی ابھی ہم ڈاکٹر سے آئے ہیں، سب کچھ سچ ہے۔ نوشی ساری باتیں دور کھڑی سن رہی ہوتی ہے، اس کے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ فوراً بشریٰ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے خالہ مجھے تو لگتا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ دونوں آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں تاکہ احمر مجھ سے شادی نہ کرے۔ بشریٰ جو پہلے ہی نوشی پر اعتبار کرتی تھی شک میں پڑ جاتی ہے اور احمر کو بلا کر کہتی ہے میرے سر کی قسم کھا کر کہو گل واقعی ہی حاملہ ہے، اگر جھوٹی قسم کھائی تو میری لاش دیکھو گے۔ احمر غصے میں کہتا ہے امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہے آپ، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مگر ماں کے کہنے پر وہ قسم کھا لیتا ہے۔ بشریٰ کو یقین آ جاتا ہے اور وہ گل کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وہ گل کی خوراک، آرام، ہر لحاظ سے یہ سب کچھ اندر سے نوشی کو کھا جاتا ہے۔ وہ خالہ سے شکوہ کرتی ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری شادی احمر سے کروائیں گی، لیکن آپ نے تو میرا استعمال کیا، اب میں ان دونوں کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ بشریٰ یہ باتیں سنتی ہے تو وہ غصے سے کہتی ہے نوشی خبردار، اگر تم نے میری بہو کو کچھ بھی کہا، وہ میرے پوتے کی ماں بننے والی ہے، میں تمہاری کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن نوشی اور ضد پر اڑی رہتی ہے اور گل کے لیے ایک جوس میں دوائی ملا کر لے آتی ہے تاکہ بچے کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ جیسے ہی نوشی گل کے قریب آتی ہے بشریٰ اسے دیکھ لیتی ہے، وہ نوشی کے منہ پر زور سے تماچا مارتی ہے اور چلا کر کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ برسوں سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کی اولاد کو دیکھوں، اور اب تم یہ سب کچھ برباد کرنے آئی ہو۔ نوشی کہتی ہے اگر میں بری ہوں تو تم بھی بری ہو، تم نے میرے ساتھ گل کو گھر سے نکالنے کی سازش کی تھی، اب میں سب کچھ احمر کو بتا دوں گی۔ بشریٰ غصے سے جواب دیتی ہے بہت ہو گیا نوشی، میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سن سکتی، میں تمہارا ابھی بندوبست کرتی ہوں، تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ نوشی پہلے تو انکار کرتی ہے، پھر وہ بشریٰ کے سمجھانے پر مان جاتی ہے اور آخرکار نوشی کی ایک اچھی جگہ شادی طے ہو جاتی ہے اور وہ اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد گل ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ احمر، گل اور بشریٰ تینوں کی زندگی میں خوشیاں